بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج نماز کے حوالے سے آخری ہمارا ہے، کل انشاءاللہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج چند وہ چیزیں جن سے نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن نماز کی خوبصورتی اور اجر کم ہو جاتا ہے، جنہیں مکروہات نماز کہتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ اس کے سامنے کوئی اعضاء کو خارش نہیں کرتے، کوئی اور جو ہے اس طرح کا فعل نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو بالکل اس کی طرف متوجہ کر کے رکھتے ہیں، اپنے اعضاء کو سکون کے ساتھ رکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے بھی جو احکم الحاکمین ہیں، سارے بادشاہوں کے بادشاہ سب سے بڑے ہیں، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں تب بھی ہماری حالت یہ ہونی چاہیے جیسے ایک جو ہے غلام ایک آقا کے سامنے کھڑا ہو، ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے، اس طرح ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، یہ مکروہات نماز میں سے کہ آدمی نماز پڑھ رہے تو اس کی نظر ادھر ادھر نہ جائے، قیام میں ہے تو سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے، اتحیات میں بیٹھا ہے تو انسان کو جو ہے اپنی گود میں نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے آدمی جو ہے اس کیا نام ہے سجدہ کر رہے تو اس وقت بھی نظر جو ہے آدمی کو اپنی ناک کو دیکھنا چاہیے۔ آدمی جو ہے رکوع کے اندر ہے تو اپنے پنجوں پر جو ہے نظر کو رکھنا چاہیے، اپنی نظر کی بھی ہمیں نماز میں حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جو مکروہ ہے نماز میں وہ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا، سستی کاہلی کی وجہ سے آدمی بغیر جو ہے ٹوپی پہنے نماز پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ کوشش کریں ہم جو ہے سر ڈھانپ کر، اپنی ٹوپی گھر سے لانی چاہیے، گھر سے ہمارے پاس جیسے لباس ہم اپنا پہنتے ہیں، کوشش کریں مسجد کی ٹوپی یہ تو کبھی آدمی بھول جائے، کوئی مسافر تھا اس کے پاس ٹوپی نہیں تھی وہ استعمال کرے، ورنہ اپنی ٹوپی ہم نماز کے لیے گھر سے لے کر آئیں۔ اور کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہم سر ڈھانپ کے رکھیں۔ اللہ کے نبی ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھتے تھے، امامہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، تو کم از کم یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمارا سر جو ہے وہ اس پر ٹوپی ہونی چاہیے، جو ہے ننگا سر ہم نماز نہ پڑھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چادر کو اس طرح لٹکا لینا کہ دونوں اس کے جو ہے طرفوں کو چھوڑ دینا، جیسے سندھی وہ پہنی جاتی ہے کہ آدمی گلے میں لٹکا لے دونوں طرف اس کے ویسے ہی چھوڑ دے، تو نماز میں یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں چادر لینی ہے تو اس کو لپیٹ لے، یا کوئی رومال ہے اس کو لپیٹ لے، یہ تو صحیح ہے، لیکن اس طرح اس کے دونوں سروں کو ایسے لٹکا لینا یہ بھی نماز میں مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا، کہ بار بار جو ہے اپنی قمیض کو پکڑے ہوئے ہیں، کہیں اس کی جو ہے اس میں سلوٹ نہ پڑ جائے، اس کی استری خراب نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ کاٹن کے کپڑے ہوتے ہیں تو بار بار ان کو جو ہے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں جب بیٹھتے ہیں تاکہ اس میں سلوٹ نہ پڑے، تو ایسا نہیں کرنا نماز میں۔ اور اسی طرح اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا، بعض دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بار بار داڑھی کو اس طرح کرتے ہیں، اس طرح پکڑتے ہیں، یا کوئی بار بار خارش کر رہے ہیں، اس طرح نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ ہم کریں گے تو نماز فاسد کی طرف چلی جائے گی۔ اگر تھوڑا بہت کر رہے ہیں یہ بھی کراہت ہے، اس میں بھی نماز ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن جو ہے کراہت آ جائے گی، اجر میں کم ہو جائے، لیکن بار بار دونوں ہاتھ ہی چھوڑ دیے نماز میں تو اس سے نماز فاسد ہونے کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایسے معمولی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جنہیں آدمی پہن کر مجمع میں نہ جا سکے، اپنے دفتر نہ جا سکے، اپنی دکان پر ان کپڑوں کو پہن کر نہ بیٹھ سکے، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا یہ بھی مکروہ ہے، کہ جب آپ ایسا مختصر لباس یا معمولی لباس پہنا ہوا ہے وہ آپ پہن کر اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جا سکتے، آپ اپنے دفتر نہیں جا سکتے، اس لباس کو پہن کر آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے، بلکہ ایسا لباس ہو باوقار لباس کہ جسے آپ عام طور سے پہنتے ہیں، لوگوں میں اس کو پہن کے جاتے ہیں، ایسا نہیں رات کو جو لباس پہن کر سوئے
وہی جو ہے آپ پہن کر مسجد میں آگے صبح نماز پڑھنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا لباس درست ہو۔ اور اسی طرح نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کہ جو ہے آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا حکم یہ ہے کہ کھلی رکھنی ہے، اور قیام میں ہے جیسے میں نے عرض کر دیا، سجدے کی جگہ پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ کبھی تھوڑی بہت آنکھیں بند ہو جائیں دل جمی کے لیے، نماز میں یکسوئی یا توجہ پیدا کرنے کے لیے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن کوئی آدمی مسلسل اپنی آنکھیں بند رکھے نماز میں، یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کہیں ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جہاں تصویر لگی ہوئی ہے، دائیں بائیں یا اوپر، یعنی ایسے کمرے میں نماز نہ پڑھی جائے جہاں سامنے تصویر ہو، دائیں بائیں تصویر ہو، اس لیے کہ حدیث میں، بلکہ ہم کوشش یہ کریں کہ بھائی ہمارے گھروں کے اندر جو ہے تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی جاندار کی تصویر جہاں ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ آج کل جو ہے بہت سارے گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اپنے والدین کی، کسی بزرگ کی، تو وہ گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کھنچوا لی ہے تو اس کو اتار کے رکھ لیں، چھپا کے رکھ دیں، کبھی دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، لیکن جو ہے ایسے مستقل گھر میں تصویر لگائے رکھنا یہ بہت یعنی نامناسب بات ہے، کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ اسی طرح بے ترتیبی کے ساتھ کھڑا ہونا، کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں میں پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے ہم جب بھی نماز پڑھیں تو ایسے اچھے انداز سے، بال ہمارے جو ہے ٹوپی سر پر پہنی ہوئی ہو، خوشبو لگا لیں، بلکہ حدیث قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف میں، اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد جاؤ زینت اختیار کرو۔ بعض ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بھی تہجد کے لیے روزانہ کھڑے ہوتے تو روزانہ نیا سوٹ پہنتے، بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے ان کو جو ہے وسعت دی تھی، روزانہ نیا سوٹ پہنتے، سب سے مہنگی خوشبو لگاتے، اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے۔ جیسے آج ہم فنکشن پہ جاتے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں تو سب سے اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھائیں، تو وہ اللہ کے سامنے جب روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے، پھر اپنے کپڑوں کو صدقہ کرتے جاتے تھے۔ تو یہ ہے کہ اللہ وسعت دے ہمیں، تو اس حالت میں ہم مسجد میں آئیں، خوشبو لگا کے، اچھے لباس پہن کے، مسجد میں صاف ستھرے ہو، اس ایسے نہ آئیں کہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ساتھ والا تنگ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا، اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس طرح سلام پھرے اور میں اس سے دور ہو جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے مسجد میں، تو فرشتے بھی تنگ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسی چیز کھا کر بھی نہیں آؤ، لہسن پیاز، کہ جس سے بدبو آتی ہے مسجد میں، اس لیے کہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتے تنگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بڑے اہتمام وقار کے ساتھ نماز پڑھیں، ہم جو ہے ایسی نماز کے فرشتوں کو رشک آئے۔ آخری حدیث میں سناتا ہوں، لیکن نبی نے فرمایا جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے نا، تو بعض آدمی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 9واں، بعض کو 8واں، چھٹا، بعض کو جو ہے 5واں، چوتھائی، بعض لوگ فرمایا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی نماز پر کچھ بھی اجر نہیں ملتا، ان کی نماز کالے کپڑے میں کر کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز یہ کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے بھی ایسے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ تو ایسی ہماری نماز نہ ہو۔ اور بعض لوگوں کی فرمایا ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کو دعا دیتی ہوئی سفید کپڑے میں اوپر چلی جاتی ہے کہ تو نے مجھے کتنے اچھے انداز سے جو ہے ادا، اور نماز کے بعد فوراً استغفار پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ یہ تیرا بہت بڑا حکم تھا، میں تیرے سامنے کھڑا ہوا لیکن میں نے صحیح حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی، نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے کہ اللہ آپ بہت بڑے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی نماز شروع کی تھی، صحیح اس کو ادا نہیں کر سکا۔ پھر اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ نماز کے بعد کا مسنون ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی